السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب العدت والاحداد والاستبراء وغیر ذالک۔ عدت، سوگ اور استبرائے رحم کا بیان۔ سبق نمبر ہے 239۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن المسور ابن مخرمۃ ان سبیعۃ الاسلمیۃ رضی اللہ تعالی عنہا نفست بعد وفات زوجها بلیال فجاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنته ان تنکحہ فأذن لها فنکحت، رواہ البخاری واصلہ فی الصحیحین وفی لفظ انہا وضعت بعد وفات زوجها ب40 لیلۃ وفی لفظ لمسلم قال الزہری ولا ارایا بأسا ان تزوج وہی فی دمها غیر انہ لا یقربها زوجها حتی تطہرا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاوند کی وفات کے چند روز بعد بچہ جنا، یعنی کہ جب خاوند فوت ہوا تھا تو یہ حاملہ تھی۔ بچہ جننے کے بعد سبیعہ اسلمیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی اجازت طلب کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیعہ کو نکاح کی اجازت دے دی اور سبیعہ نے نکاح کر لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سبیعہ نے اپنے شوہر کی وفات کے 40 دن بعد بچہ جنم دیا، یعنی خاوند کی وفات کے وقت وہ حاملہ تھی اور مدت حمل جو ہے وہ آخر دنوں میں تھی، تو 40 دن بعد بچہ جنم دیا، بچہ پیدا ہوا۔ اور مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ زہری نے کہا کہ میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا کہ عورت حالت نفاس ہی میں نکاح کر لے، مگر اس کا خاوند اس وقت تک اس کے قریب نہ جائے، یعنی ہم بستری نہ کرے جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے، یعنی نفاس کا خون بند ہونے کے بعد غسل کر لینے کے بعد جو ہے وہ خاوند اس سے ہم بستری کرے گا۔ تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حاملہ عورت کی عدت وہ وضع حمل ہے، جیسے قرآن پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ تو اس آیت میں بھی اور اس حدیث میں بھی یہ معلوم ہوا کہ حاملہ کی عدت وضع حمل بچے کا جننا، ڈیلیوری کا ہونا ہے۔ ویسے عام طور پر بیوہ کی جو عدت ہے، جس کا خاوند مر جائے، اس کی عدت ہے 4 اشہر و 10، 4 ماہ اور 10 دن، پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ۔ لیکن اگر بیوہ جس کا خاوند مر چکا ہے
اور وہ حمل کے ساتھ ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے. ایسے ہی یاد رکھ لیجئے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، حاملہ کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے. اب چاہے حاملہ مطلقہ ہو تو اس صورت میں بھی اس کی جو عدت ہوگی وہ وضع حمل ہوگی، کیونکہ مطلقہ کی عدت بھی ثلاثۃ قروء 3 حیض ہے، اور حمل کی صورت میں حیض بند ہوتا ہے. تو مطلقہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بھی جو ہے وہ وضع حمل ہے، اور اگر بیوہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بھی وضع حمل ہے. اور وضع حمل ہونے کے بعد عورت نکاح کر سکتی ہے. ڈیلیوری ہو جانے کے بعد خاتون نکاح کر سکتی ہے. خاوند ہم بستری تب کرے گا جب نفاس کا خون ختم ہو جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حیض اور نفاس کے خون کے ایک جیسے ہی احکامات ہیں. نفاس کا خون جو بچہ پیدا ہونے کے بعد کم و بیش تقریباً 40 دن تک آتا ہے. 40 دن سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن آخر مدت وہ 40 دن ہے، اور اس سے بعد جو آئے گا تو اس کا حکم رگ کے خون کا ہوگا، استحاضے کے خون کا ہوگا. اگلی حدیث ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت امرت بریرۃ ان تعتد بثلاث حیض رواہ ابن ماجہ ورواته ثقات لکنہ معلول. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ 3 حیض عدت گزارے. بریرہ ایک لونڈیا تھی جسے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے وہ آزاد کروایا. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بریرہ کو حکم دیا گیا کہ وہ 3 حیض عدت گزارے. اس کے تعلق سے ابن ماجہ میں یہ باب لائے امام ابن ماجہ کہ جب لونڈی کو آزاد کیا جائے تو اسے نکاح قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار ہے. اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لونڈیا تھیں. ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر بریرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو اختیار دیا کہ وہ نکاح کو باقی رکھیں یا پھر جو ہے وہ نکاح کو ختم کر دے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند مغیث غلام تھے اور بریرہ اس سے پہلے آزاد ہو گئی. جب خاوند بیوی دونوں غلام ہوں اور بیوی آزاد ہو جائے تو اسے اپنے غلام خاوند کے نکاح میں باقی رہنے یا نہ رہنے کا اختیار ہوتا ہے. اور اگر لونڈیا اپنے خاوند کے ساتھ نکاح کو باقی نہ رکھے بلکہ فسخ کر دے تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایسی عورت 3 حیض عدت گزارے گی. بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ابن ماجہ میں سے آپ کو میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت بھی سنائے دیتا ہوں جو کہ ابن ماجہ میں 20 اور 75 نمبر پر ہے، 2075 پر، اور یہی روایت صحیح بخاری میں 5283 نمبر پر بھی موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت بریرہ کے خاوند غلام تھے، یقال لہ مغیث، ان کو مغیث کہا جاتا تھا. ابن عباس فرماتے ہیں کانی انظر الیہ یطوف خلفہا ویبکی. اللہ اکبر، عجیب محبت.
ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں مغیث کو گویا کہ اب بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ منظر میری آنکھوں سامنے ہے کہ مغیث بریرہ کے پیچھے روتے پھر رہے ہوتے اور مغیث کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عباس سے فرمایا، اے ابن عباس، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للعباس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے یہ کہا، عبداللہ بن عباس کے باپ عباس سے یہ کہا کہ اے عباس، کیا آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ مغیث بریرہ سے بڑی شدید محبت کرتا ہے اور بریرہ مغیث سے نفرت کرتی ہے؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بریرہ سے کہا کہ کاش کہ تم مغیث سے رجوع کر لو، فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ، وہ تیرے بچوں کا باپ ہے۔ بریرہ نے کہا، قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامرنی، کیا آپ مجھے مغیث سے دوبارہ نکاح کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما اشفع، میں تو فقط سفارش کر رہا ہوں۔ قالت لا حاجۃ لی فیہ، بریرہ نے کہا کہ اگر آپ کا یہ مشورہ ہی ہے تو مجھے پھر مغیث کے تعلق سے مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر خاوند اور بیوی دونوں غلام اور عورت آزاد ہو جائے تو لونڈیا کو اختیار ہے کہ خاوند کے ساتھ رہے یا نہ رہے، اور یہی بریرہ نے کیا کہ مغیث کو چھوڑ دیا، اور مغیث بریرہ کے پیچھے جو ہے وہ گلیوں میں گھومتے پھر رہے ہوتے اور روتے پھر رہے ہوتے، اور آنسو جو ہے وہ مغیث کی گالوں پر گر رہے ہوتے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ مغیث کو اس کے بدلے جو ہے وہ اپنی جناب سے جنت میں بہت سی حوریں عطا فرمائے۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی جب کسی کام کا حکم کر دیں تو اس کو ماننا فرض ہے، اور جب مشورہ دیں تو اس میں اختیار ہوتا ہے کہ مشورہ لیا جائے یا نہ لیا جائے، جیسے بریرہ نے اس روایت میں نبی علیہ السلام کا مشورہ نہیں لیا۔ تو لونڈیا جب اپنے غلام خاوند سے نکاح کو ختم کر دے تو پھر اس کو حکم ہے کہ وہ 3 حیض عدت گزارے گی۔ اگلی حدیث، عن الشعبی عن فاطمۃ بنت قیس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المطلقۃ ثلاثا لیس لها سکنا ولا نفقۃ، رواہ مسلم۔ شعبی نے فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقہ ثلاثہ، جس کو علیحدہ علیحدہ وقتوں میں 3 طہروں کے اندر 3 طلاقیں ہو چکی ہوں، مطلقہ ثلاثہ کے متعلق فرمایا کہ اس کے لیے نہ رہائش ہے نہ نانو نفقہ ہے۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 239، ایک کم 40 تھا۔ آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو عورت حاملہ ہو اور اس کا خاوند مر جائے، اس کی عدت وضع حمل ہے، بچے کا پیدا ہونا ہے۔ اور ایسے ہی اگر لونڈیا آزاد ہونے کے بعد جو ہے وہ خاوند کے ساتھ اپنے نکاح کو ختم کر دے، نہ رہے، تو پھر وہ 3 حیض عدت گزارے گی، اور مطلقہ ثلاثہ اس کے لیے نہ رہائش ہے نہ نانو نفقہ ہے۔ ایسے ہی یاد رکھیے، اگر طلاق رجعی ہے جس میں خاوند رجوع کر سکتا ہے تو اس کے اندر پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی، یعنی عورت اپنے خاوند کے گھر میں ہی رہے گی طلاق رجعی کی صورت میں، اور نان و نفقہ بھی خاوند کے ذمے ہوگا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.